ہمارے اندر بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں خوش نہیں ہونے دیتی اور اتنی خوبصورت زندگی کا مزہ نہیں لینے دیتی۔ اب آپ کہیں گے زندگی خوبصورت ہو تو مزہ لیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ میں ایک بات بتاؤں، یہ سینٹنس میں نے کہیں سے سنا نہیں ہے، یہ میری اپنی زندگی کے تجربے کا نچوڑ ہے جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ وہ یہ کہ یہ جو خوشی ہے نا، وہ کبھی بھی کوئی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو نہیں دیتا۔ ہمیں خوشی ڈھونڈنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے خوش رہنے کے لیے، اپنے اندر اس خوشی کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ میں کہتی ہوں ان کیس اگر کچھ بھی نہیں ہے نا آپ کے پاس خوش ہونے کے لیے، تو نیلے آسمان کو دیکھ کر خوش ہوں، خدا کی قدرت کو دیکھ کر بہت خوشی ملتی ہے، چہچہاتے پرندے، بہتا ہوا پانی، ایک منٹ کے لیے سب پریشانیوں کو بھول جائیں اور خدا کی دی ہوئی ان گنت نعمتوں کو محسوس کریں۔ آپ کی سانس چل رہی ہے نا، اتنے گناہگار ہونے کے باوجود اللہ ہمیں رزق عطا کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ خوش رہنا نا زیادہ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، خود پر کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے وقتاً فوقتاً آپ اپنی وارڈروب کلین کرتی ہیں نا، فالتو کپڑے سارے نکال کر ڈی کلٹر کر دیتی ہیں، ایسے ہی کچھ عرصے بعد نا اپنی پرسنالٹی کا بھی جائزہ لیا کریں کہ آپ میں کون کون سی ایسی عادتیں ہیں جو آپ کو زندگی کا مزہ نہیں لینے دیتی، آپ کو خوش نہیں ہونے دیتی۔ اور یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ کوئی ایک دو دن میں نہیں بدل جاتی، ان کو بھی بدلنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، سال ہر سال لگ جاتے ہیں آپ کو ایسی عادتیں بدلنے کے لیے، لیکن اس کے لیے اسٹرگل ضرور کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی اور بری عادت جو آپ کو خوش نہیں ہونے دیتی نا، سیلف لو کا نہ ہونا ہے۔ خود سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے لیے ٹائم نکالنا سیکھیں۔ پورے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ بچوں کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، ہسبینڈ کے لیے ٹائم نکال رہی ہوتی ہیں، باقی لوگوں کے لیے ٹائم نکال رہی ہوتی ہیں، تو اپنے لیے کیوں نہیں؟ میں زیادہ نہیں لیکن 40 to 45 منٹ اپنی ذات کے لیے 24 گھنٹوں میں سے ضرور نکالیں۔ اور دوسری عادت جو آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی، وہ ہے آپ کا ہر وقت شکایتیں کرنا۔ کبھی اللہ سے شکایت کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، کبھی شوہر سے شکایت کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، کبھی بچوں سے شکایت کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، کبھی آس پاس کے لوگوں سے شکایت۔ مسئلہ پتہ کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں، ہم سب کے لیے کام کر رہے ہیں، تو شکایتیں کرنے کا حق بھی صرف ہم ہی کو ہے، کسی اور کو ہم سے شکایت ہو ہی نہیں سکتی، ہم پرفیکٹ ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، اگر آپ کے شوہر کو سنا جائے یا آس پاس کے لوگوں سے دریافت کیا جائے نا، تو ان لوگوں کو بھی، آپ کے بچوں کو، آپ کے شوہر کو اور لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ نا، آپ سے بہت ساری شکایتیں ہوں گی۔ اس لیے کہ کوئی انسان بھی نا پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے بلیم گیم کرنا بند کریں، جو ہے جیسا ہے اسے ایکسیپٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور خوش رہنے۔ تیسری بری عادت جو ہمیں خوش نہیں رہنے دیتی، وہ ہے بلیمنگ کرنا۔ آج ہماری زندگی جیسی بھی ہے نا، اس کے لیے ہم خود کو کبھی کوئی بلیم نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارا رشتہ اس جگہ کر دیا، اس لیے ایسا ہو گیا، یا ہمارے شوہر کی وجہ سے ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے، یا اگر جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں نا، شادی شدہ ہیں، وہ مائیں یہ کہتی ہیں کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ چلیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے خود اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے خود کوئی ایفرٹ کرنی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں آپ نے خود اپنے آپ کو نا اور اپنی زندگی کو بے معنی اور فضول بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے اسے توڑ مڑوڑ کر بدل سکتا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس عورت کو اپنی سوچوں پر، اپنے ایموشنز پر، خود پر، اپنی زندگی پر کنٹرول ہوتا ہے نا، وہ عورتیں کبھی بھی اپنی زندگی کی خرابی کا بلیم کسی اور کے کندھوں پر نہیں ڈالتی۔ آپ کی پور فزیکل ہیبٹس بھی آپ کو کبھی خوش ہونے نہیں دیتی۔ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا، واک نہ کرنا، ہیلدی ایٹنگ نہ کرنا، یہ سب کچھ بھی نا آپ کو فزیکلی اور مینٹل سٹریس میں مبتلا کرتا ہے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از فیئر۔ اچھا، ہر عورت نے نا اپنے اندر کچھ نہ کچھ خوف پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ خوف مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ کو یہ خوف ہے کہ شاید ساری زندگی ان کا لائف سٹینڈرڈ یہی رہے گا، چینج نہیں ہو سکتا۔ کچھ کو یہ خوف ہے کہ ساری زندگی وہ ترقی ہی نہیں کر سکیں گے۔
کچھ کو یہ خوف ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ دیں گے، کچھ کو یہ خوف ہے کہ شاید ان کے بچے پڑھ نہیں پائیں گے، یا جس قسم کا بھی خوف ہے نا، یعنی وہ فیئر میں ہی رہتی ہے۔ آپ نے کب ان فیئر سے نکلنا ہے؟ یہ فیئر کچھ بھی نہیں کرتے، صرف آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور اب یہ اس فیئر سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا ہر خوف اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں نا اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں اور ہم ہی ٹھیک کریں گے، حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں صرف محنت اور کوشش کرنا ہے، باقی جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ تو اپنے سارے خوف اور ڈر نکال کر پھینک دیں اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور خوش رہنا سیکھیں۔ محنت اور کوشش کریں، محنت اور کوشش صرف آپ کے بس میں ہے، آپ وہی کر سکتی ہیں اور وہ کریں، اور جو پھل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ محنت کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از ڈونٹ لیو ان پاسٹ۔ ماضی میں رہنا چھوڑ دیں۔ آپ کا ماضی جیسا بھی تھا، اچھا تھا، برا تھا، چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں نا، رات گئی بات گئی، رات کی بات بھی یاد نہیں رکھنی چاہیے، اور آپ ہیں کہ ماضی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اپنے حال کی فکر کریں، آپ اپنے حال کو لے کر گول سیٹ کریں اور اسے اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کریں، اور اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں، اور حال ہی میں خوش رہنا سیکھیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از پرفیکشنسٹ۔ پرفیکشنزم جو ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے، یہ کبھی انسان کو خوش نہیں رہنے دیتی۔ پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کریں۔ گھر بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے، بچوں کی لائف بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے، آپ کی اپنی لائف بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ بھئی کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی اس چیز کو؟ صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہی پرفیکٹ ہے، باقی انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ یہ جو پرفیکشنزم ہے نا، اس کی ریس میں یہ جو بھی اس کی ریس میں آتا ہے نا پرفیکشنزم کی، وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان کوشش کرتا ہے نا کہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں، ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کبھی انسان کو سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کرنے کی کوشش ضرور کریں، مگر پرفیکشن کی ریس میں کبھی بھی شامل نہ ہوں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اوائڈ نیگیٹو پیپل۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل نہ بیٹھیں جو صرف نیگیٹو ٹاک کرتے ہیں۔ آپ کی ہوں گی کچھ سہیلیاں ایسی، کوئی فیملی ممبرز ایسے ہوں گے، یا کوئی آپ کے نیبرہڈ میں ایسا کوئی ہوگا جس کے پاس آپ بیٹھتی ہوں گی، اور آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گی نا، انہوں نے کوئی نہ کوئی نیگیٹو ٹاک کرنی ہے، نیگیٹو میسیج آپ کو دینا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، کمپنی ہمیشہ اچھی رکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا تہذیب یافتہ اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، تو وہ بھی ان سے اچھی باتیں سیکھیں گے۔ سیم یہی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، جو پازیٹیو ٹاک کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اچھا ہی سیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر ہم برے لوگوں میں بیٹھیں گے، نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، تو یقین کریں ان کی ساری نیگیٹو انرجی ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی، اور آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ایکسیپٹ سیلف ورتھ۔ خود کو پہچانیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا آپ نے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے، گھر سنبھالنے کے لیے، یا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کی زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے؟ اپنی زندگی کو کوئی گول سیٹ کریں۔ جب تک آپ کی زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہوگا نا، آپ کو اپنا جینا بھی بیکار ہی لگے گا۔ کوئی کام شروع کریں، انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں۔ اب یہاں نا بہت سارے لوگوں کا کہنا ہوگا کہ ہمیں تو پرمیشن ہی نہیں ملتی۔ تو یہ پرمیشن کس نے لینی ہے؟ آپ نے ہی لینی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو عورتیں یوٹیوب پر کام کر رہی ہیں، یا انڈیپینڈنٹ ہیں، جاب کرتی ہیں، یا کچھ بھی کر رہی ہیں، انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ سب اجازت سے ہی کام کرتی ہیں۔ میں نے بھی شادی سے پہلے جاب کی تھی، تب نا ہمارے گھر میں کبھی کسی نے جاب نہیں کی تھی۔ تو جب میں نے اپنے والد صاحب سے پرمیشن لی نا، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے تو خاندان میں کبھی کسی نے جاب نہیں کی۔ تو میں نے آہستہ آہستہ منا ہی لیا انہیں، اور مجھے اجازت مل گئی اور میں نے کی۔ اور پھر کیا ہوا، شادی کے بعد پھر مجھے نا آفس جاب کی تو اجازت نہیں ملی، لیکن میں کیونکہ فارغ نہیں بیٹھ سکتی تھی، تو میں نے اسکول جوائن کر لیا، اس کی مجھے پرمیشن مل گئی۔ لیکن اس کے کچھ 1 سال بعد ہی نا پھر مجھے وہ بھی چھوڑنی پڑی۔
تو پھر بھی میں کبھی ہاری نہیں، میں ورک فرام ہوم کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، کیونکہ میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی۔ اور پھر میں نے چینل سٹارٹ کیا، اس کا بھی مجھے ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن میں دن رات لگا کر مینیج کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ بس آج کل نا خواتین میں پیشنس نہیں ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں انسان کو کامیاب ہونے میں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے پوچھیں اور ادھر سے ہمیں اجازت مل جائے اور ادھر سے ہم کام سٹارٹ کریں اور منٹوں میں دنوں میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، کچھ لوگوں کو اجازت جلدی مل جاتی ہے، جیسے اب اگر ہسبینڈ سے پرمیشن لینی ہے تو کسی کو تھوڑا ٹائم کم لگتا ہے، کوئی جلدی مان جاتے ہیں اور کچھ کو ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ بس صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور اپنے گول سیٹ کر کے محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ آج سے ہی محنت کریں، منانا شروع کریں، 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ، کبھی تو مان جائیں گے نا۔ پھر محنت کریں اور کامیاب ہونے کے لیے اسٹرگل کریں، لیکن کنونس ہمیشہ آپ نے پیار سے کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے نہیں کرنا۔ گھر میں ٹیوشن پڑھا لیں، ورک فرام ہوم کر لیں۔ اصل میں جن عورتوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا، جن کا کوئی پیشن ہوتا ہے، اپنے پیشن کو پھر وہ فالو کرتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کر کے ہی چھوڑتی ہیں، اور جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا نا، وہ صرف بیٹھ کر ایکسکیوزز ہی دیتی ہیں، بلیم گیم ہی کرتی ہیں۔ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ، ایکسپیکٹیشنس۔ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے خواہ مخواہ کی امیدیں پالنا چھوڑ دیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عورتیں نا سب لوگوں سے اتنی امیدیں کیوں پال لیتی ہیں، امیدوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر لیتی ہیں کہ اگر بھائی ہے تو بس بھائی کو جان سے گزر جانا چاہیے، اگر والدین ہیں تو بس وہ ساری زندگی نا ہمارا ہی خیال رکھیں، ہماری بیک پر کھڑے رہیں، اگر بچے ہیں تو وہ بڑے ہو کر ہمارے لیے یہ کریں یہ کریں، اگر شوہر ہے تو بس شوہر ہمارے لیے چاند تارے توڑ لائے۔ یہ امیدیں لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تبھی ہوتا ہے جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ کوئی بھی انسان نا آپ کی امیدیں پوری نہیں کر سکتا۔ اگر امید لگانی ہے تو خود سے لگائیں، اپنی امیدوں کو خود پورا کریں، خود ایفرٹ کریں۔ خاص کر میری شادی شدہ بہنیں جو اپنے شوہروں سے ایسی امیدیں لگا لیتی ہیں نا جو پورا کرنا ان کے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ مطلب ایک شوہر ہے جس کی آمدنی ہی 40 سے 50 ہزار ہے، وہ کیسے آپ کو اتنا بڑا لگژریس گھر دلا سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کو گاڑی دلا سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کے بچوں کو شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھا سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کو 15-20 ہزار کے سوٹ دلا سکتا ہے؟ یہ ساری خواہ مخواہ کی خواہشیں ہیں۔ اگر آپ ان خواہشوں کے چکر میں پڑی رہی نا اور اپنے ہسبینڈ سے آپ اتنی ان ایکسپیکٹڈ خواہشیں رکھتی رہیں تو پھر آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا ریلیشن خراب ہوگا، کبھی بھی پھلے پھولے گا نہیں۔ اگر آپ کو اپنی اس طرح کی خواہشیں پوری کرنی ہے نا تو اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے خود ایفرٹ کریں۔ آپ کے اندر خود تو گٹس ہے نہیں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے، اور اگر آپ کے شوہر پوری نہیں کر پاتے تو آپ ان سے لڑتی ہیں، ان سے جھگڑا کرتی ہیں کہ جی آپ نے تو میرے لیے کیا ہی کیا ہے زندگی میں۔ تو آپ کی جتنی بھی خواہشیں ہیں نا، جتنی بھی امیدیں ہیں، وہ آپ اپنے آپ سے وابستہ کریں، کسی اور سے نہیں۔ یہ چند عادتیں ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دینا، یقین کریں آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، آپ میں پازیٹیو انرجی آئے گی، آپ چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں گی۔ دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔